ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو چند سوال جب آپ میرے سنیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے میں دوبارہ پھر کبھی زندگی میں تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے امام احمد رضا کو رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت کہا جا رہا ہے، حضرت عمر کو حضرت کہا جا رہا ہے، عثمان غنی کو حضرت کہا جا رہا ہے، مولا علی کو حضرت کہا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کر رہا ہوں، مجھے بیان کیجئے، آپ سے اگر کوئی آ کے پوچھتا ہے خلیفہ دویم، خلیفہ ثانی، حضرت عمر کا لقب کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا بیان کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں زیادہ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بڑے ہیں؟ تو پھر آپ کے قاعدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فاروق اعظم نہیں کہا جائے گا، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم کہا جائے گا، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات تو حضور کی سب سے بڑی ہے، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ابو بکر صدیق کا لقب کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا بیان کیجئے حضرت ابو بکر زیادہ سچ بولنے والے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سچ بولنے والے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو آپ کے قاعدے کے مطابق اب ابو بکر صدیق کو پھر صدیق اکبر بھی کہنا چھوڑ دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لقب استعمال کیا جائے۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، ذرا مجھے بیان فرمائیے، اسد اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر، آپ کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ کے زیادہ حقدار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسد اللہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں؟ یعنی کس میں زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر ہونے میں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسد اللہ ہیں، لیکن کیا اسد اللہ کا لقب محمد رسول اللہ کے لیے کبھی استعمال ہوا؟ نہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسد اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لقب استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کے قاعدے کے مطابق تو اسد اللہ پھر مولا علی کو کہنا بھی چھوڑ دیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسد اللہ کہا جائے۔ اب آ جائیے تابعین کے اندر، آپ نے کہا امام حسن مجتبی، امام حسین کی بات آئی آپ نے کہا امام حسین، امام جعفر صادق کی بات آئی آپ نے کہا امام جعفر صادق، امام زین العابدین کی بات آئی آپ نے کہا امام زین العابدین، امام باقر کی بات آئی آپ نے کہا امام باقر۔ تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ نے امام لگایا، اور جب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کس کے مقلد ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام اعظم آپ نے لگایا ہے، ہر اہل بیت کے ساتھ آپ نے صرف امام لگایا اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام اعظم لگایا۔ آپ کے قاعدے کے مطابق تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو امام اعظم کہا جائے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام کہا جائے۔ تیسری بات اولیاء عظام کے اندر آ جائیے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمہم اللہ علیہ کے بارے میں جب آپ سے سوال ہو، ذرا بیان کیجئے ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ امام الاولیاء ہے، یہ سلطان الاولیاء ہیں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور والا مجھے ذرا بیان فرمائیے، امام الاولیاء تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کیونکہ ولایت کی ابتدا اور انتہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سلطان الاولیاء تو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کیونکہ ولایت کی ابتدا انتہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن پھر بھی جب عرف عام کے اندر امام الاولیاء کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، تو ہر ایک کے ذہن کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ تو آپ کے قاعدے کے مطابق تو غوث اعظم کو امام الاولیاء بھی بولنا چھوڑ دیا جائے، سلطان الاولیاء بھی بولنا چھوڑ دی جائے۔ اور پھر آ جائیے آپ کی ذات پر، جب آپ کا بڑا بڑا پوسٹر لگتا ہے، لکھا ہے بھائی یہ مفسر قرآن ہے، یہ ترجمان قرآن ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جرت کیسے ہوئی اپنے آپ کو مفسر قرآن یا ترجمان قرآن کہنے کی؟ یہ آپ کے قاعدے کے مطابق باتیں کر رہا ہوں، آپ ہوں گے مفسر قرآن، آپ ہوں گے ترجمان قرآن، لیکن میں عرض کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لقب ہے امام المفسرین، ترجمان قرآن، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ لیکن کیا کسی صحابی نے بالخصوص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے آگے ترجمہ قرآن لکھایا؟ اپنے آگے لکھا مفسر قرآن، اپنے آگے لکھا امام المفسرین، اپنے آگے لکھا جو ہے وہ فلاں لقب میرے ساتھ لگا دیا جائے؟ یا ابو ہریرہ نے کبھی اپنے آگے شیخ الحدیث یا حافظ الحدیث لکھا؟ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کبھی اپنے آگے حافظ الحدیث لکھا؟ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی اپنے آگے فقیہ ملت لکھا؟
یہ تمام صحابہ کرام کے القابات ہیں، لیکن صحابہ نے کیا یہ القابات لکھے؟ نہیں لکھے۔ لیکن آپ جب اپنے پوسٹر بنواتے ہیں اور جب آپ کے پوسٹر چھپتے ہیں، وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے اردو ترجمان قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، فلاں ہیں، شیخ الحدیث ہے، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو مجھے ذرا بیان فرمائیے، یہ تمام القابات خود کے لیے آپ پسند کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کو دیکھ کر، آپ کی خدمات دین کو دیکھ کر آپ کو حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کہہ دیتا ہے تو وہ آپ کو بڑا چبھتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال عرض کرتا ہوں، یہ اصل میں جو اعلیٰ حضرت کا درد ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کی بات سے تکلیف ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ احمد رضا نے بیان کر دیا کہ ہم اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں کے دامن سے وابستہ ہیں، اصل تکلیف اعلیٰ حضرت سے یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت